الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر عید قربہ کی آمد ہے، اور عید قربہ پہ جہاں الحمدللہ عز و جل بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور عبادتیں بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت عظیم الشان اسلام کے ارکان ادا کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، جس میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے عالم اسلام کے عشاق مسلمان الحمدللہ حج کے لیے رواں دواں ہیں، اور جو پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ رہتے ہیں وہ ایک اور بڑا عظیم کام کرتے ہیں، اور اس عظیم کام کا نام ہے جانوروں کی قربانی۔ یعنی عید قربہ پر اچھے اور بے مثال بڑے اچھے خوبصورت جانور رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ آپ کی خدمت میں ایک شرعی احکام، مسائل اور جانور کس طریقے سے لیا جاتا ہے، منڈی جانے کا کیا فوائد اور ثواب ہے، اس ضمن میں انشاءاللہ ایک اچھی سی ویڈیو بنانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ آپ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور انشاءاللہ ابھی میں آستانے میں ہوں، منڈی کی طرف بھی ہم سفر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، تشریف ماشاءاللہ عید قربان کی آمد ہے، الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ابھی آپ نے آگاہ کیا کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک معلومات پہ مشتمل پروگرام لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال، کوئی بھی معلومات یہاں ڈسکلوز نہیں کریں، تو جو بات ہوگی انشاءاللہ منڈی میں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم چلتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ قربائی ہے عید قرباں آئی ہے، عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قرباں بالقی اللہ کا انعام ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، الحمد للہ سبحان الذی الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین له مقرنین وإنا إلى ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اس وقت کراچی شہر سے نکلے ہیں آستانے سے، اور جا رہے ہیں گائے منڈی، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ ایشیا میں کیا پوری دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتی ہے، اور حج کے بعد اگر جانوروں کی تعداد قربانی کا شمار کیا جائے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ کراچی سب سے زیادہ قربانی کرنے والا شہر الحمدللہ، اور پاکستان میں بلا کسی روک ٹوک کے الحمدللہ لاکھوں لاکھ جانور رب کریم کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی نکلے ہیں، جانوروں کی بھی انشاءاللہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب جانور ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں قربان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا
دیدار بھی کرتے ہیں جانوروں کا، اس لیے کہ نسبتوں کی باتیں کیا بولتے ہیں یوسف کہ جانور تو پوری دنیا میں بہت بے شمار ہوں گے، مگر رب عز و جل نے جن جانوروں کو اپنے لیے چن لیا ہے جو اس کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، یقیناً وہ قابل رشک ہیں، تو ان کو دیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ خریدنے کی بھی نیت ہے، تو سودا بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل جانور خرید بھی لیں گے اللہ کی رحمتوں سے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا آئی ہے۔ عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قربا بالیقی اللہ کا انعام ہے۔ عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا قربائی ہے، عید قربا قربائی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جہاں جہاں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، وہاں موجود تمام ہی دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کو آپ کے میزبان یوسف حسین کاتب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حکم ہے حکم سبحانی، کرنی ہے اگرچہ قربانی، تو پہلے انا قربان کرو، تکفیر و دغا قربان کرو، نفرت کی فضا قربان کرو، قربان کرو چغلی غیبت، اب پاک کرو اپنی سیرت، جب دل سے میل نکل جائے، باطن کا حال بدل جائے، تو شوق سے کرنا قربانی، پھر ذوق سے کرنا قربانی، مقبول بھی ہوگی قربانی اور معقول بھی ہوگی قربانی۔ عید قربان کی آمد ہے، سنت ابراہیمی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت جلوہ گر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں اور خصوصاً ARYQ ٹی وی پر ایک مستقل سلسلہ رہتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد روحانی عالمی روحانی اسکالر جناب اقبال بابا صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے بابا آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہاں جانور دیکھ کے تو بس دل باغ باغ ہو گیا، اتنے خوبصورت جانور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہے ان جانوروں کو، اور یہ وہ خوش نصیب جانور ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، قربانی پیش کریں گے، تو انہیں تو دیکھ کے تو ویسے ہی رشک آ رہا ہے۔ بے شک۔ اور ان کی صحت دیکھ کے تو میں سوال کرنا چاہوں گا حاجی صاحب سے کہ آپ ان کی کس طریقے سے ان کو آپ پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر کیا ان کی غذا ہوتی ہے، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ بڑے محبتوں کے معاملات ہیں۔ اگر آپ 8 دن اپنے گھر جانور لے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس طرح جانور پالا جاتا ہے۔ اللہ اچھا۔ ان کو بچوں کی طرح پالتے ہیں ان کو بالکل۔ کیا بات ہے۔ ان کی غذا میں ماشاءاللہ وہ چیزیں انہیں دی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اچھے سے اچھی غذا ان کو دی جاتی ہے، صاف ستھری غذا دی جاتی ہے، دودھ دیا جاتا ہے ان کو، مکھن دیا جاتا ہے، اور باقی لوازمات ہیں، گھی دیا جاتا ہے ان کو، اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے، ان کے ہاضمے کے لیے دی جاتی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے الگ الگ قسم کے الگ الگ بریڈس ہیں یا پھر سارے ایک ہی قسم کے ہیں؟ مختلف بریڈس کے کون کون سی بریڈز ہیں آپ کے پاس؟ ساہیوال ہم رکھتے ہیں، چولستانی رکھتے ہیں، اچھا۔ دیسی رکھتے ہیں۔ ٹوٹل میں اپنے پاس جو پسند کرتا ہوں وہ دیسی بریڈ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی ہاں، جو پاکستان کی لوکل دیسی بریڈ ہے، خوبصورت بھی بہت ہے یہ۔ خوبصورتی اس میں آپ دنیا کے کہیں بھی حصے میں چلے جائیں گے، جو حسن اور جو خوبصورتی پاکستان کے جانوروں کے اندر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا 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 حسن دیا ہے جانوروں کو یہاں۔ دنیا میں کہیں یہ چیز آپ کو اویل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کہیں بھی نہیں۔ وزن کرا لیں گے لوگ، لیکن اتنی خوبصورتی اور اتنا حسن آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں موازنہ کرتے ہیں کہ باہر کی چیز سے باہر کا امپورٹڈ
آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم ان سب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بڑا شکر ہے پاک ہمارے پاک پروردگار کا کہ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں نا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے یہ بچڑا ہے سامنے آپ کے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اللہ حسن اکبر۔ کتنا دیا ہے، ایسے دیکھیں ماشاء اللہ، وہ ماشاء ایسے اللہ۔ سورج مکھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ چولستان میں، یہ بچڑا دن میں نہیں دیکھتا، یہ اللہ کی شان دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی سماعت سے سب کچھ کرتا ہے، ماشاء اللہ۔ اس سبحان کا اللہ۔ حسن دیکھیں، اور یہ آپ کو پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ دیکھیں کہ بچڑے بہت وہ ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں، بلکہ آپ ان کے رنگ دیکھیں، ان کی صورت دیکھیں، ایک ایک چیز دیکھ کے زبان سے سبحان اللہ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ بابا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں یوسف ماشاء اللہ عز و جل، رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں یہ جب قربان ہوں گے، اور صاحب قربانی کو جب اس کو نکھار کر سنوار کر اللہ کل بروز قیامت پل صراط پہ جب دیا جائے گا اور وہ سوار ہو کر جنت کی طرف جائے گا، تو کیا اس وقت کیا اس کی حالت ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے نا کہ صاحب قربانی کے لیے ان جانوروں کو پل صراط پر عطا کیا جائے گا، اور اس پر بیٹھ کر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ، جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ سورج مکھی ہے، اور سورج مکھی کو دن میں نظر نہیں آتا، مگر یہ کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے اپنی سماعتوں سے، رات میں ہے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو کے دیکھتا ہے۔ رب کریم کی عطائیں ہیں، کیا خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ۔ اب سر آگے چلتے ہیں اور جانور بھی دیکھتے ہیں۔ قربا قربائی ہے عید قربا قربائی ہے عید قربا قربائی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا قربائی ہے عید قربا قربائی ہے عید قربا قربائی ہے عید قربا آئی ہے۔ قربانی جو کہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس پر غور کریں تو منشاء رب العزت یہی تھی کہ وہ آنے والی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں سے یہ چاہتا تھا کہ میری رضا پہ راضی رہو، جیسا رب کہتا ہے ویسا کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنا لخت جگر قربان کر دو اللہ اکبر، تو پھر قربان کر دو، پھر دیکھو رب تم سے کیسا راضی ہوتا ہے۔ بے شک۔ الغرض قربانی کا مقصد یہی ہے کہ حصول رضائے الہی ہے، بے شک۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں، معاذ اللہ ہم اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اگر دیکھنے میں، اگر قربانی کا موضوع آپ لے لیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جانور لاغر ہے، کمزور ہے، تو وہ اس غم میں بھول جاتا ہے کہ میرے پڑوسی کا جانور بھاری آیا ہے مجھ سے۔ اور اگر کوئی شخص 50 سے 60 لاکھ روپے کا جانور لے آتا ہے تو وہ نمود و نمائش میں لگ جاتا ہے اس خیال سے کہ شاید میں قبول بارگاہ ہوں۔ تو جب روح قربانی سے ہی ہم نا آشنا ہیں تو پھر جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ قربانی کیا حقیقت میں قربانی کہلائے گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یوسف، قربانی رب کریم کا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہے، اور قربانی ہر اس مسلمان کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب قربانی الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی 50 لاکھ کا جانور لاتا ہے، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق 5 لاکھ کا لاتا ہے، کوئی ایسے بھی ہمارے احباب ہیں جو لاکھ روپے کا لاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی نیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا بالکل کہ بالکل، وہ 50 لاکھ والا جو لایا ہے تو وہ کس نیت سے لایا ہے، اس لیے کہ ہم نیت کے اوپر کسی کی شک نہیں کرتے، ٹھیک، ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل۔ پہلی بات یہ ہے اخلاص کتنا کس کے اندر موجود ہے۔ رب کی بارگاہ میں ثابت قدم اور نیت کے ساتھ کون قربانی کر رہا ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے والا قربانی جو پیش کر رہا ہے، 1 لاکھ کا جانور لایا، اگر اس کا اخلاص ہے اور نیت رب کی بارگاہ میں خوشنودی اور رضا الہی کی ہے تو پھر وہ 50 لاکھ والے سے زیادہ ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اگر رب کریم کے شکرانے میں 50 لاکھ والا جو جانور پیش کیا جا رہا ہے، جو صاحب پیش کر رہے ہیں، ان کی نیت اور ان کا اخلاص بھی ہے کہ میرے پاس رب نے بے شمار دولت عطا کی ہے تو کیوں نہ رب کی بارگاہ میں اس کو قربان کیا جائے اور سبحان اللہ، اچھا جانور سبحان دیا اللہ۔ جائے، تو پھر ہم ان کی نیت کو تو نہیں جانتے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ نمود و نمائش کے لیے ایک دوسرے پہ فتوے تو لگاتے ہیں، مگر ہمیں اسلام ہمارا جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ جب ہمیں اگلے کی نیت کا ہی پتہ نہیں ہے
کہ اس کی نیت کیا ہے، تو ہم بالکل۔ اس کے اوپر کس طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت رب کی بارگاہ میں اگر اخلاص والی ہے تو پھر 1 روپیہ صدقہ کیا ہوا کروڑوں روپے سے بھاری ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری نیت اخلاص والی نہیں ہے تو پھر کروڑوں روپے رب کی بارگاہ میں پیش کیے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں۔ تو یہ نیتوں کو اچھا رکھیں تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قربانیاں بھی قبول ہوں گی اور جانور بھی قبول ہوں گے۔ اور یہ اتنی عظیم الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم سنت ادا کرتے سبحان ہیں، اللہ۔ یقین مانے اس سنت میں رب کریم نے اس امت کو، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے ذریعے عطا فرما دی بے ہے۔ شک، بے شک۔ ہزاروں کروڑوں نیکی الحمدللہ اس کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں، مگر نیت اور اخلاص یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نیت صادق نہیں ہے، نیت میں کچھ گڑبڑ ہے تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیت سے ہی سارے معاملات آگے چلتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں بندہ برگزیدہ جب بنتا ہے جب اس کی نیت اچھی ہو، اعمال جو ہے وہ نیتوں پر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنو ایثار۔ بابا الحمدللہ ہم نسبتوں والے ہیں، اور ایک صحیح العقیدہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا بھی نسبتوں والا ہے، بے شک، اور نسبتوں والوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں نسبتیں ملی جاتی ہیں۔ تو آج ہم یہاں منڈی آئے اور جس کیٹل فارم میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام بھی 786 ہے، یعنی 786 کیٹل فارم۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ سے تو پوچھوں گا، لیکن پہلے میں حاجی صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ نے اس کا نام 786 کیوں رکھا؟ الحمدللہ جو کام شروع کیا گیا اللہ کے بابرکت نام سبحان سے اللہ۔ کیا گیا۔ سبحان تو اللہ۔ اس لیے ہم نے چوائس کیا کہ اللہ کے بابرکت نام سے اس کیٹل کا نام رکھا جائے، سبحان تاکہ اس میں اللہ۔ برکتیں برکتیں ہوں۔ اللہ پاک اس میں اب برکتیں بہت سے ایسے ہمارے ناظرین ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ 786 اور بسم اللہ کا کیا تعلق ہے، تو میں اس ضمن میں بابا آپ سے سوال کروں گا کہ 786 اور بسم اللہ کا کیا تعلق ہے، علم اور عادت کے حساب سے آپ مجھے بتائیں۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میری بہت ایک اچھا وقت علم العادات کی روشنی میں اور علم العادات کے حساب اور کتاب میں، علم العادات کے وظائف اور تعویذات میں الحمدللہ صرف ہو چکی ہے اور صرف ہو رہی ہے۔ دراصل جس طریقے سے ہمارے لفظوں کا تعلق ہے نا، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے عادات کی بھی ایک دنیا ہے۔ شیخ بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اگر جسم ہے تو عادات اس کی روح ہے۔ اچھا، حاجی صاحب نے بسم اللہ شریف کے جو لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ اگر جسم ہے تو 786 اس کی روح ہے۔ شیخ بونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، بعض لوگوں کو یوسف 786 سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ مگر الحمدللہ عز و جل ہم اس عقیدے کے اور اس امام کی پیروی کرنے والے ہیں جس نے ہر محاذ پہ علم العادات کی دنیا ہو، فقہی دنیا ہو، مسائل کی دنیا ہو، قرآن و حدیث کی دنیا ہو، ہر جگہ اپنے سکے بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ عز و جل 786 نہ صرف لکھا ہے، نہ اس کو خود پسند فرمایا ہے، بلکہ اپنے کتب میں، اپنے فتاوی میں اس کے دلائل دیے الحمدللہ عز و جل۔ جب ہمارے امام نے ہمیں دلیل دے دی ہے تو پھر اور کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں پڑتی، مگر میں آپ کے دلائل، آپ کی علم میں اضافے کے لیے اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ علی بونی رحمۃ اللہ تعالی نے، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے بھی 700 سال پرانے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو اپنے بزرگوں کی الحمدللہ نقل فرمائی نا، علم کے دریا تو بہائے ہیں مگر اپنے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو 786 حاجی صاحب نے رکھا ماشاءاللہ، اور بے شمار اور بھی لوگ اپنی دکانوں کے اس طرح نام رکھتے ہیں۔ اور نسبت، جیسے یوسف نے بولا نسبت، تو ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے الحمدللہ۔ 786 سے ہمیں پیار ہے۔ 92 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
आदात के हिसाब से, इल्मुल आदात के हिसाब से अदद बनते हैं 92, तो हम तो निस्बतों वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी बरकतें, इसके फजाइल बहुत सारे उलमाए दीन ने, आमिलीन ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हैं कि जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगर हुरूफ जिस्म है तो इल्मुल आदाद उसकी रूह है, ना बगैर रूह के जिस्म चल सकता है और ना जिस्म के बगैर रूह कोई मायने रख सकती है। तो आप खुद समझ लें कि एक दूसरे के लिए किस तरह लाजिम और मलजूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हाजी साहब को रब्बे करीम बड़ी बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाह शरीफ के जो अदद है पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं, ये 786 हैं, और इसमें किसी भी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसलिए कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मोहर साबित की हुई है। तो हमें किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी शक में पढ़ना चाहिए, ना किसी उसमें पढ़ना चाहिए कि ये क्यों है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह 786 बिस्मिल्लाह शरीफ की निस्बत है। और बिस्मिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए वो कभी नाकाम नहीं होता। तो जब कभी नाकाम हो भी कैसे, नाकाम हो भी कैसे, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, बेशक, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा हो उससे दुनिया की कोई ताकत नाकाम कर ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल्लक़ी अल्लाह का इनाम है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अल खल्क कैटल फार्म में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जानवर खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल बाबा का तो मैं तारुफ करा ही चुका था, अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल खल्क कैटल फार्म के ओनर जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब। तो हम इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और इनसे इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला भी रहेगा। बाबा, यहाँ आके जो आपने जानवर देखे, तो क्या आपको यहाँ कुछ नया क्या नजर आया? माशाअल्लाह यूसुफ, बहुत खूबसूरत जानवर, बड़े खूबसूरत। रब्बे करीम इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक से एक जानवर देखकर दिल इतना खुश हो रहा है, और ये खुशी इस बात की है कि इतने नसीब वाले जानवर हैं जो रब की बारगाह में कुर्बान हो। क्या बात है। जानवर तो वैसे भी कटते हैं, साल साल कटते हैं हमारे यहाँ, मगर ये कितनी खुशकिस्मती और कितनी अजीम बात है इन जानवरों के लिए जो रब की बारगाह में कुर्बान किए जाएंगे और रब के नाम पर जाएंगे। ये और एक बड़ी खुशी हो रही है। खास बात इस टेंट की, इस फार्म की मैं कहना चाहूंगा कि दीगर टेंट और भी लगे हैं, लेकिन ये बैंक्वेट है जी, और यहाँ एसी का इंतजाम किया गया है, और ये अल्लाह ताला ने इनको सादत दी है कि इन्होंने जानवरों की खिदमत के लिए उन्हें इतने अच्छे माहौल में खड़ा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को और इनकी तमाम कोशिशों काविशों को कबूल करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने और मंडी में और टेंट्स दीगर जानवर भी देखे, लेकिन यहाँ हमें इंतहाई खूबसूरत जानवर नजर आए। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके की ब्रीड आपके पास है, और इनकी उम्रें क्या हैं, और बाकी दीगर मामला किस तरह हैं, ये ज़रा डिटेल में आप मुझे बताएं। जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हैं, अब आप सियालकोट में हैं, सियालकोट जो है स्पोर्ट और छतरी की जो आइटम है उससे भी मशहूर है। सही। इसी तरीके से कराची का अपना पाकिस्तान का जो है रंगियार खान हादसा जिला जो पूरा है, इसकी शौकीन बहुत है। सही। तो सभी शौकीन और जानवर भी बहुत अच्छे पालते हैं। चौबीस साल जानवर ज़्यादातर जिला रंगियार खान, भावलपुर, मुल्तान, यहाँ से बहुत अच्छी ब्रीड मिल जाती है। हिंदुस्तान में हर जानवरों में ये होता है कि नस्ल की होती है, नहीं होती है। जो जानवर पलता है वो होता है नस्ल वाला, तो नस्ल वाला जानवर होता है पल के अच्छा जाता है। तकरीबन पूरा एरिया मुल्तान आप ले लें, भावलपुर ले लें, रंगियार खान, साजिदाबाद, अब इससे थोड़े छोटे इलाके हैं, गाँव जाते हैं जहाँ पे आपको सही। तकरीब तादाद में आपको जानवरों के कुर्बानी के जानवर जो है पाले जाते हैं। गाँव देहात वाले तो वैसे भी गाँव देहात में जाए तो तकरीबन हर घर के अंदर 2 से 3 जानवर होते हैं। माशाअल्लाह। वो सिर्फ इसलिए पालते हैं कि वो एक किस्म की उनकी कमेटी होती है अच्छा। कि थोड़ा खिलाते रहते हैं, साल में आखिर में उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सही सही। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने ये चीज़ पूरी करनी है। यानी कुर्बानी से कितने घरों का, कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। ये तो अब आप देखें ना, कुदरत अल्लाह ने जो जितने भी त्यौहार हमारे बनाए, आज ईद ले लें, रमज़ान की ईद ले लें, बकरा ईद ले लें, और जो भी त्यौहार है, इसके भी एक त्यौहार से
अगर आप देखें तो कई लोगों को रोजगार खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ से आप बाहर अगर आप निकले तो काफी छोटे छोटे टेबल लगे हुए हैं, लोग आके खाते हैं, तो रेडी वाला खड़ा हुआ है, सबकी रोजगार अल्लाह ने चला दी है। सही हाँ। सही शहर में चले गए तो छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं अपना घास के और जानवरों के सामान के। आप फिर खाली यहाँ पर देख लें तो इंतजामात हैं, टेंट वाले का अलग रोजगार चल रहा है, लाइट वाले का अलग चल रहा है, कई मामलात हैं। अच्छा देखने में ये आया है कि अगर हम बाहर निकलें और पीछे अगर जाएं मंडी में तो और दीगर जानवर भी खड़े हैं, लेकिन उनकी सेहत और इनकी सेहत में काफी फर्क होता है। तो कोई खास ग़िज़ा होती है ऐसी जो आप इनको खिलाते हैं? ग़िज़ा तो अब ऐसा नहीं, हम तो इस तरह मिसाल देते हैं कि बंगाली को जितना मर्जी खिला लो 3.5 फीट के ऊपर कद नहीं निकालेगा, मियाँ वाली को आधी रोटी खिलाओ 7 फीट का कद निकालेगा। सही। ठीक है? नस्ल वाला जो जानवर है ना, अच्छा। और बेनस्ल का जानवर आप सेम उनको खुराक देना है, मगर क्या है वो पल जाएगा वो नहीं पलेगा। अल्लाह बहुत जबरदस्त आपने बात बताई। और दूसरी बात ये है कि हलाल काम जो है ना तो बहुत बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि हलाल की तरफ है। बिल्कुल। अब सारा साल गोश्त कटता है, बगल भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, 800 एकड़ 900 एकड़ की जगह पूरी फुल हो जाती है और खाली भी हो जाती है। अगला साल आता फिर भरी होती है, फिर और भरी पूरा साल बरकत। ये है हलाल की बरकत। बरकत कुर्बानी जो कि सुन्नत इब्राहिमी भी है, अगर इसका बगौर जायजा लें तो यही बात सामने आती है कि मंशाए इलाही भी यही थी कि क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहता है कि मेरी रजा पे राजी रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर मैं कहता हूँ कि अपना लख्ते जिगर कुर्बान कर दो तो कुर्बान कर दो, फिर देखो मैं तुमसे कैसा राजी होता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अलगर्ज बात यह है कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही हासिल करना है, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो हम अल्लाह की रज़ा पे राजी नहीं है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम उसकी तकसीम पे राजी नहीं है। अगर किसी शख्स का जानवर कमजोर है तो वो इस गम में घुल जाता है कि मेरे पड़ोसी का जानवर भारी है, और अगर कोई शख्स 30-40 लाख का जानवर ले आता है तो वो उसकी नमूदो नुमाइश इस ख्याल के साथ शुरू कर देता है कि शायद मैं मकबूल बारगाह हूँ। तो जब कुर्बानी की असल रूह से ही हम आशना नहीं है तो फिर जो कुर्बानी हम कर रहे हैं क्या ये हकीकतन कुर्बानी कहलाएगी? यूसुफ, बहुत अच्छा सवाल है। तकसीम पे रिजा ना होने की वजह क्या है, हम क्यों शिकवे में पड़ते हैं? मैं इस चीज को इस तरह समझ पाया हूं कि हम शरीयत का इल्म नहीं रखते। बिल्कुल। अगर शरई कवानीन, अल्लाह अज़्ज़ वजल की तकसीम के जो कवानीन हैं शरीयत ने जो हमें बताए हैं वो हमें पता चले तो फिर हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि उसने 50 लाख का जानवर ले लिया, हमारे पास पैसे नहीं, हम लाख रुपए का जानवर लाए। देखिए रब्बे करीम अज़्ज़ वजल की बारगाह में नियतों का सौदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पैसे, हमारी कुर्बानी एक तरफ है, हमारी नीयत क्या है? रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में एक धर्म इखलास और नीयत के साथ किसी शख्स के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया गया है, वो करोड़ों धर्मों पर हावी हो सकता सुभान है अल्लाह। अगर उसकी नीयत सही नहीं है। तो ये सोच के कुर्बानी करे ना कि रब्बे करीम ने हमें लाख रुपए वाला जानवर अता तो फरमाया, फिर हम एक और चीज भी देखते हैं कि देखभाल में कि मेरे पास बाइक है उसके पास कार कैसे आ गई, ये रब की तकसीम है, उसकी अताएं। आपने कभी नीचे देखा कि आपके पास बाइक है तो आपसे नीचे वाले के पास साइकिल भी नहीं है? नीचे नहीं देख रहे हैं ना, हम ऊपर देख रहे हैं। हम नीचे भी तो देखें, हमारी जो रब की जो तकसीम है उसको हम नीचे भी तो देखें। आज हमारे पास कार वाला जो है वो बोलता है यार मेरे पास कार है तो अगले के पास लैंड क्रूजर है। ये शिकवा है। इस तकसीम में हम रब्बे जुल जलाल के इत्मीनान नहीं है, हमें कल भी इत्मीनान हमें नहीं हो रहा। इसकी वजह, मेन वजह यूसुफ यही है कि हमें शरीयत का इल्म नहीं है। दीन से दूरी। अगर शरीयत का इल्म हो, दीन के करीब हो, दीन से दूरी की वजह से इस तरह के शिकवे रब की बारगाह में जाते हैं। इस तरह शिकवे उलमा फरमाते हैं करना भी गुनाह है। हमें इखलास के साथ रब की बारगाह में जैसा भी है कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्तिताअत दी है लाख रुपए की, 2 लाख की, हम उस तरीके से कर रहे हैं। दूसरे को रब ने 50 लाख की, करोड़ रुपए की सआदत दी है तो उसको कर ले। अच्छा, इसमें आजकल ये बात भी बहुत आती है यूसुफ कि कोई बड़ा जानवर ले आया तो मोहल्ले वाले बोलते हैं, आपस में चीमा गोइयां होती हैं कि यार ये तो दिखाने के लिए लाया है।
یہ تو دکھاوا اور شو کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا جانور لایا ہوں. اللہ حلال میں نہیں ہو سکتا اتنا. حلال میں اتنا نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ بہت کی کہا جاتا ہے. گفتگو جو ہے نا یہ شریعت کی روح سے قابل گرفت ہے, قابل پکڑ ہے, اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے بدگمانی کی. مسلمان کی فطرت نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کرے بالکل بالکل. کہ اس کا مال حرام کا ہے معاذ اللہ اور یہ اتنا دکھاوا کر رہا ہے. اور نہ آپ کو رب کریم نے قدرت دی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی نیت کو سمجھ جائیں. صحیح. ہمیں کیا قدرت ہے؟ ہمیں بالکل کچھ بھی نہیں. قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت کو سمجھ سکیں. نیتوں کا حال میرا رب عز و جل جانتا ہے اور وہ نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے ہی ثواب عطا فرماتا ہے. ایسے ثواب نہیں مل جاتا ہمیں. نیتوں کا جو اعتبار ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں ثواب عطا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا کرنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ہمیں امید ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوگی, ہمارا لاکھ روپے کا جانور بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار اور ہو جائے آپ گا. نے رب کی تقسیم پر رضامندی کی جو وضاحت پیش کری خوبصورت, اس میں مجھے شعر یاد آیا کہ اس کی قسمت میں سرفرازی ہے. ہائے ہائے. اس کی قسمت میں سرفرازی ہے کہ رب کی تقسیم پر جو راضی ہے. بے شک بے شک. اچھا, اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عقب میں جو ہے وہ اندھیرا ہو چکا ہے. کیمرے کے ساتھ لائٹ موجود ہے اس لیے ہم دکھ رہے ہیں آپ کو, باقی جانور نہیں دکھ رہے ہوں گے کیونکہ لائٹ جا چکی ہے اور یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ ویڈیو ایک طریقے سے احتجاج بھی ہو گیا ہمارا لوڈ شیڈنگ کے خلاف. جبکہ یہاں بڑا اچھے طریقے سے بہت زیادہ مہنگے ان کو جگہیں الاٹ ہوئی. ابھی میں نے سنا ہے حاجی صاحب سے کہ 25-25 لاکھ 20-20 لاکھ روپے لوگ خرچہ کر رہے ہیں. بھاری رقم. اور حاجی امتیاز صاحب نے زیادہ خرچہ کیا ہوگا اس لیے انہوں نے بینکوٹ بنایا ہے. بالکل. تو جو اچھے ٹینٹ جنہوں نے سجائے ان کے 20-20 لاکھ روپے خرچے. اور پھر افسوس صد افسوس کہ یہاں بھی لوڈ شیڈنگ, اور وہ بھی رات کی اس پہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب اللہ حاجی تبارک صاحب تعالیٰ نے خدمت کی غرض سے اتنا خرچہ کر لیا, لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اور اس طرح کی شرارتوں سے باز رہے. قربائی ہے عید قرباں, قربائی ہے عید قرباں, قربائی ہے عید قرباں آئی ہے. عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے, عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے. عید قرباں بالیقین اللہ کا انعام ہے. عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے. بابا, ایک چیز جو بہت دل دکھاتی ہے اور ایک کرب کی سی کیفیت ہو جاتی ہے دیکھ کے, ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب ہم کسی رشتہ دار سے, کسی قریبی رشتہ دار سے یا کسی اہم شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا فلاور بوکے, کوئی گفٹ یا مٹھائی وغیرہ لے کے اس کو اچھا سا ریپ کرا کے اور خوبصورت سا سب سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں کہ دینے والے پہ ایک اچھا امپریشن پڑے اور وہ ہم سے خوش ہو. لیکن جب ہم منڈی سے جانور خریدتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جانور کے ساتھ, جانور کو بھگانا, اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتے. یعنی کہ انسان کو دیتے وقت تحفے کی حرمت کا خیال کرتے ہیں, لیکن وہ جانور کہ جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتے. تو یہ کس حد تک جو ہے درست ہے اور اس میں کیا اصلاح کی گنجائش ہے, آپ بتائیں. یوسف, صحیح آپ نے وجہ فرمایا کہ جب ہم ایک عام رشتہ دار کے لیے, ایک عام دوست کے لیے, رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو اچھی چیزیں لے کر جاتے ہیں, اس کو اچھی طرح پیک کرواتے ہیں. اور یہ جو جانور قربانی کا لیا جاتا ہے ماشاء اللہ سے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی, رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. اور اس وقت پھر اس کو ایذا دی جائے تو یہ شرن بھی اس کا علماء نے منع فرمایا ہے. اور جانور کو اذیت دینا, ہمیں تو اس سے بڑا پیار کرنا چاہیے. اس پیار کی وجہ رب کریم کی خوشنودی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر رہے ہیں. مگر یہ اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح جانوروں کے ساتھ بھگانا یا دوڑانا, بعض لوگ اس کی دم کو بڑا بری طریقے سے گھماتے ہیں تاکہ جانور چلتا رہے. تو اس طرح کی حرکات عام طور پہ بھی صحیح نہیں. اور جانور, وہ جانور جس کو رب کی بارگاہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لیا گیا ہے, اس کو تکلیف دینا, وہ یہ شرن بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم ادب کے دائرے میں رہیں اور جو با ادب ہوتے ہیں با نصیب ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جانور کے ساتھ بھی ادب کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, قربانی سے قبل آپ ملک بھر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو جس شخص نے جانور خریدا ہوگا
اس کے زبان پہ آپ یہی فقرہ سنیں گے کہ بس لے لیا ہے، اسے قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے ہماری. ہر شخص عاجزی کا ایک مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن عین عید الاضحیٰ کے دن جانور کٹنے کے ساتھ ہی یہ فقرہ بدل جاتا ہے، یہ مزاج بدل جاتا ہے، مزاج دوہرا ہو جاتا ہے. پھر بات ہوتی ہے جی یہ گوشت آ گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ چائے بھی آ گئی. الحمدللہ. یہ گوشت آ گیا ہے اور اب یہ گوشت کا جو حصہ ہے یہ ماموں کا ہے، یہ خالہ کا ہے، یہ محلے والوں کا ہے، اور جو بچ گیا جی اسے فریج میں رکھ دو. یہ تھوڑی بہت ہڈیاں اور چیچڑ بچے کو مانگنے آئے تو اس کو دے دینا. تو یہ دوہرا معیار ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ پہلے ہم عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اس طرح کا جو ہے وہ، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دراصل اس میں بھی علماء کرام نے ہماری الحمدللہ رہنمائی فرمائی، اور خود میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے گوشت کے حوالے سے کہ قربانی کے گوشت میں رشتہ داروں کا، دوست احباب کا اور غربا اور مساکین کا ایک خاص حصہ ہے. 3 حصے کر لیے جائیں، علماء نے فرمایا ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک احباب رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے تاکہ ان تک بھی یہ خوشیاں، یہ گوشت کی نعمتیں، اور خاص طور پہ یوسف اس کو قربانی کا جو گوشت ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ بڑا ایک عظیم گوشت ہے. یہ عام گوشت نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں خرید کے لے آتے ہیں عام دنوں میں کھاتے ہیں. یہ رب کی بارگاہ کا مقبول گوشت ہے، اور رب کی بارگاہ میں جس جانور کی آپ نے قربانی پیش کی ہے آپ چاہیں گے نہیں کہ پورے کا پورا گھر میں رکھ لیا جائے. یقیناً آپ کا دل بھی چاہے گا کہ رشتہ داروں میں بھی جائے، اور خاص طور پر رشتہ دار میں بھی الحمدللہ قربانیاں ہوتی ہیں، مگر آج کل یہ رواج ہے کہ ایک دوسرے گھر بھیجتے ہیں. ضرور بھیجیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر مساکین اور غربا کو، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو سال ہا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کا ضرور خیال کریں. انشاءاللہ ہماری قربانی پھر قربانی ہوگی انشاءاللہ. بلال بھائی یہ چائے لے لیں، میں چائے پیتا نہیں ہوں. بھوت آسیب، اچھا یہ وہ سوال ہے جو بہت دیر سے میرے دل میں آ رہا تھا. میں نے بولا بابا سے ضرور کروں گا، اور بابا کی فیلڈ کے متعلق بھی ہے کہ بھوت اور آسیب، یعنی آپ اسلامی اصطلاح میں کہہ لیں تو جنات، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ فلانے شخص پہ آسیب ہو گئے، فلانے شخص پہ جن آ گیا، یا فلانے شخص پہ بھوت ہے، XYZ بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جانور بھی جاندار ہے، کیا جانور پہ بھی آسیب آتے ہیں؟ کیا جانور پہ بھی جنات کا حملہ ہوتا ہے؟ تو بابا آپ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. یہ ایک کنفیوژن لوگوں میں ہے. اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اور عوام کے لیے ایک بڑی اچھی معلومات ہوگی. میں نے ابھی تک کسی بھی کتاب کے حوالے سے، کسی بھی عاملین کے حوالے سے یہ نہیں پڑھا کہ کسی جانور کے اوپر جن آ سکتا ہے. جن کا تعلق جو ہے جن لوگوں پہ آتا ہے، انسانوں پہ جنات کے حملے ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق عقل سے ہے. اور یہ بھی پریکٹیکل ہے عاملین کی طرف سے کہ پاگل جو ذہنی طور پہ معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جنات حملہ نہیں کرتا. اچھا. جن جو ہے وہ عقل کو سلب کرنے کے لیے، ظاہر ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کے اوپر جن کا حملہ نہیں ہو سکتا، اور جانور کے پاس سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے. جب یہ پاگل ہوتا تو پھر کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلتا. اچھا ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ نظر بد کے معاملات خوبصورت جانوروں کے ساتھ، بکری، بکرے، بھینس، اونٹ، ان سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاحتوں سے ثابت ہے کہ اچھے اور خوبصورت جانور کے اوپر اونٹوں کے متعلق صحابہ کرام نے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا تو اس طرح کے سوالات ملتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد لگ سکتی ہے، اس فلاں کو نظر بد فلاں جن کی بھی لگ سکتی ہے، اور انسان کی بھی نظر بد لگتی ہے جس سے جانور بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو نظر بد کی تو تحقیق ہے، جنات جانوروں پہ آتے ہیں، اس کی تحقیق میں نے نہیں پڑھی کہیں. بہت کتابیں پڑھی عملیات کے حوالے سے، مگر الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ میں نے نہیں پڑھا کہ کسی جانور پہ کوئی جن نے حملہ کیا ہو، اس کے اوپر سواری کر لی ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے وضاحت پیش کری، اور جو ایک کنفیوژن تھی عوام میں، ایک معلومات کی کمی کی بنا پر، تو اس کو بھی آپ نے دور کیا. الحمدللہ ہم دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ اب عید الاضحیٰ کے قریب جا رہے ہیں. الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قربانی کریں،
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے، میں رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال دے، اتنی روزی دے، اتنا روزگار دے کہ اگلے سال وہ بھی قربانی کر سکیں. اللہم اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہنے والا بنائے. کیونکہ یہ پیغام دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس دفعہ جو عید الاضحیٰ ہے وہ صرف عید الاضحیٰ نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ اور 14 اگست یعنی پاکستان کی آزادی کے دن کا ایک امتزاج ہے، اور یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے. الحمدللہ. یعنی قربانی اور قربانی، اور قربانی، وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر حکم ہے، الحمدللہ. اور وہ دوسری قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پاکستان بنایا بے گیا. شک بے تو شک. یہ 2 قربانیاں ہیں اس دفعہ. بابا یہ تو الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ قربانی ہے، جانور کٹے گا، لیکن قربانی کے فضائل کیا ہیں، کیا برکات ہیں، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو قربانی کرتا ہے اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اس کو میں چاہوں گا ذرا آپ تفصیل سے مفصل انداز میں بیان کریں. یوسف، بہت فضیلت اور بڑی مبارکباد ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس سال قربانی کرنے کا ارادہ فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو رب کریم کی بارگاہ میں جب قربان کرتا ہے تو رب عز و جل اس جانور کے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کر رہا ہے، صاحب قربانی جو جانور لے کر آیا ہے، رب کریم اس کو اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھارس بندائی، حوصلہ عطا فرمایا صاحب قربانی کے لیے کہ کل بروز قیامت یہ جانور جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، پل صراط پر اس کے لیے سواری کی شکل میں پیش کیے جائیں گے. اللہ. تو بڑی عظیم سعادتیں. اور الحمدللہ ہمارا دین اسلام، ہمارے جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں، قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، یہ سب رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت کے ذرائع عطا فرمائے. بے شک. ہر چیز میں رب کریم محبوب کریم کے صدقے چاہتا کہ محبوب کا امتی بخشا جائے، اور یہ الحمدللہ انعام و اکرام ہمیں عطا فرمائے. بہت فضیلتیں ہیں، بڑے ثواب کی داستانیں ہیں قربانی میں. اور سب کچھ ہونے کے ساتھ یہ بڑا عظیم کام نہیں ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو خود کیا ہے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا، اس سے عظیم سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. بہت بڑی عظیم سعادتیں. قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ ضرور کریں. رب عز و جل انشاءاللہ اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اچھا یہ تو ہو گئی فضیلتیں اور برکتیں جو آپ نے بتائیں، لیکن قربانی جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے. گھر سے نکلنا، منڈی آنا، وہاں سودا کرنا، جانور پسند کرنا، پھر جانور کی اس میں دیکھنا کہ کوئی نقص تو نہیں ہے، پھر اسے لانا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت کرنا، پھر عید الاضحیٰ والے دن قربان کرنا، پھر اس کی کھال گوشت. تو یہ ایک طویل مرحلہ ہے. اس میں کیا کیا احتیاطیں ہمیں برتنی چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس صبح جس طرح ہم عبادتیں کرتے ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل، نماز سے پہلے ہمیں غسل اور وضو کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے قربانی کے مسائل ہیں. جانور کو خریدنا، جانور کی دیکھ بھال کرنا، اس کی عمر کا تعین کرنا. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اونٹ کی عمر 5 سال کم سے کم ہو، گائے بھینس کی عمر 2 سال سے کم والے کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے بکرے کی 1 سال ہو. دمبا یا مینڈا اگر وہ صحت مند ہو اور اتنا صحت مند ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو، بھلے وہ 6 مہینے کا فربا ہو، تو علماء فرماتے ہیں اس کی قربانی جائز ہے. دوسرے بہت سارے مسائل اس میں، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، نقص نہ ہو، کانا نہ ہو. کسی کی آنکھ میں دوران سفر میں ایسے ہو جاتے ہیں حادثات کی کسی جانور کی
पैर टूट गया या आंख फूट गई या कोई ऐसा नुक्स आ गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती, तो ऐसे मसाइल जरूर सीखें। इसलिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के शराइत और फराइज याद किए बगैर नमाज नहीं होती। तो यहाँ अगर हम इनके शराइत, जानवर कैसा लेना चाहिए, जानवर कैसा हो, हसीन हो, खूबसूरत हो। अच्छा, देखने में ये भी आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हर शख्स का ईमान उसके साथ है, लेकिन बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो जानवर ज्यादा उम्र का होता है उसके दांत निकाल लेते हैं, सींग काट के तराश देते हैं कि वो कम उम्र का लगे। तो क्या ये जानवर में नुक्स पैदा हो गया? नहीं, ये नुक्स तो नहीं कहलाएगा, इसलिए कि उम्र का जायद होना नुक्स नहीं होता। वो उम्र कम करके बताते हैं। हाँ, वो कम करके इसलिए बताते हैं कि जायद है, बच्चा लगे, 2 दांत का लोगों को ज्यादा पसंद आता है। बहरहाल 2 दांत से 4 दांत में भी चला जाए तो कुर्बानी के नुक्स पैदा नहीं होंगे। ये जो करते हैं, सींग काट देते हैं या सींग बाज़ औक़ात जड़ से काट कर उसको खत्म कर दिया जाता, मुंडा बड़ा पसंद आता बाज लोगों को, तो इस तरह की जो हरकत हैं ये इनके लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए नहीं है कि शहरी जो लोग होते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता कि इसके सींग होंगे या नहीं होंगे, काट दिए गए हैं, क्या हुआ। बहरहाल टूटने के ऊपर बड़ा मसला है। जब टूटने पर मसला है तो काटने पर तो ज्यादा मसला हो गया। इसलिए काटने वाले ने उसको, उसके नुक्स को छुपाने के लिए या उसको खूबसूरत बनाने के लिए किसी चीज को जड़ से खत्म कर दिया है, तो ये यकीनन तो यहाँ ये मसला भी आता है कि जो काटने वाला है उसके तो इल्म में है कि मैंने सींग काटे हैं, लेकिन जो खरीद रहा है जानवर उसके इल्म में ये बात नहीं कि मैंने सींग काटे। तो गुनाह काटने वाले हो। काबिले गिरफ्त वो शख्स होगा जो इसमें नुक्स पैदा कर रहा है। या बाज दफा ऐसा होता है कि जानवर में मालिक को पता होता है कि ये कुर्बानी के लायक नहीं है, मतलब नजर ये आता है कि 2 दांत हो चुका है, मगर जिसने पाला है, जो उसका मालिक है, उसको पता है कि 1.25 साल का है। अब जिसने खरीदा है उससे उसने पूछ लिया पक्की तरीके से, भाई ये 2 दांत है, मगर अगर वो खरीद के ले गया और वो 2 साल का नहीं है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो पाएगी और इसका गुनाह उस शख्स पे डायरेक्ट जाएगा जिसने उसको धोखा दिया है, धोखा देकर बेचा है, तो यकीनन वो काबिले गिरफ्त है और उसको पकड़ शरई तौर पे लाजमी होगी। सही सही। अच्छा, ये तो हो गए सारे मामलात कि भाई आपने मंडी गए, जानवर खरीद लिया, उसकी देखभाल, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है और दीगर सारे शरई मामलात भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन जानवर ज़िबा हो जाने के बाद अब आ गया गोश्त की तकसीम का मरहला, और उससे भी ज्यादा जरूरी जिसपे हमारे कराची में देखा गया है कि गुज़श्ता कई साल जाने भी गई हैं, खालों के मामले पे। अल्लाह, कि खाल किसे देनी है, किसे नहीं देनी। ये पहले ही पर्ची आ जाती है, जी खाल हमारी है, खाल इसको देनी है, आपने फलानी जमात को देनी है, फलाने। तो इसमें आप क्या रहनुमाई करेंगे कि गोश्त किस तरह तकसीम किया जाए और खाल कौन सी मुनासिब जगह समझते हैं कि उनको दी जाए? इस गोश्त के मुतालिक तो यह है कि तमाम गोश्त के अगर मुनासिब समझे, शरई पाबंदी नहीं है इसमें, सही, कि पूरे का पूरा गोश्त आप रख सकते हैं, मगर इसमें बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि इसके 3 हिस्से कर लिए जाए। एक हिस्सा आप अपने लिए रख लें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए मुख्तस कर लें और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए रखें, उसमें तकसीम करें। वो जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी हों, जरूरी नहीं कि रिश्तेदार गरीब हों, रिश्तेदारों का तो हिस्सा अलग हो चुका है। गुरबा और मसाकीन ऐसे लोग जो सालहा साल कोशिश के बावजूद भी गोश्त नहीं खा पाते। और यूसुफ, खालों के मुतालिक तो मुझे ये अंदाजा है कि हमारी कराची की आवाम को बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का एहसास भी है और गुजर चुके हैं इस प्रोसेस से। जाहिर है कि पहली कुर्बानी नहीं कर रहे, सालहा साल से लोग कर रहे हैं। तो मेरा अपना जाती जो मशवरा है, खाल ऐसे मसरफ में आए जहां इसको अच्छी तरीके से देने वाला भी मुतमईन हो और जहां जा रही है वहां भी उसको अच्छे से मसरफ में इस्तेमाल किया जाए। मेरी अपनी जो राय है, मेरी अपनी जो खाले, जानवरों की खाले, मेरे अपने जो जानवर ज़िबा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, तो उनकी खाले में हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए मेरी खाले जाती हैं। और मेरे गुजारिश अहले कराची से, अहले मोहब्बत से, अपने चाहने वालों से मेरी गुजारिश यही है कि दावत इस्लामी के लिए अपनी खालों को, अपनी खालों से मुराद ये है कि अपने जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनकी खालें जो वो दावत इस्लामी को दें, तो इंशाअल्लाह ताला कल्बी तौर पे सुकून मिलेगा कि ये
جو آپ کی دی ہوئی کھال ہے آپ کے جانور کی، انشاءاللہ وہ اچھے سے اچھے مصرف میں استعمال کیا جائے گا اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور میں گزارش اپنے ساتھی محمد حسین کاتب سے بھی، یوسف حسین کاتب سے بھی یہ کروں گا کہ آپ بھی اپنی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو بالکل، اور یہ کوئی کہنے والی بات ہے ہی نہیں انشاءاللہ، بلکہ جب سے ہم قربانی کر رہے ہیں تو الحمدللہ جانور کی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو ہی جاتی ہے۔ میں جانور کی کھال کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کھال تو یقیناً ہم کسی کام کی نہیں ہے، میں جانور کی کھال کے لیے حقیقت بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے الحمدللہ، اور ان کے تمام شعبہ جات، تمام خدمات دین کے لیے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کھال دی جائے گی تو اس کا پیسہ کہاں لگے گا، کن کاموں میں لگے گا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے بے شک، جو آپ دیتے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ الحمدللہ عز و جل۔ تو ناظرین، یہاں جانوروں کے بیچ ہم نے آپ کو کچھ وقت دیا، اب کچھ وقت کیونکہ صبح ہو چکی ہے، جب ہم آئے تھے تو رات کا وقت تھا، اب ہم جانوروں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں گے، تو یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، ایک ضروری پیغام، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ نے تو یہ معلومات حاصل کر لی اور جو میرے بھائی میری بہنیں کے معلومات سے رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ معلومات مل جائے۔